السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلباء، آپ کے شامل نصاب اس سال غزلیات میں فیض احمد فیض کی آج ہم غزل پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض ان کا فیض تخلص ہے۔ ان کی ولادت 1910 میں سیالکوٹ میں ہوئی۔ ان کی وفات 1984 میں ہوئی اور یہ 20ویں صدی کے شاعر ہیں۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ بی اے کرنے کے بعد عربی میں بی اے آنرز کیا اور پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ فیض کی عملی زندگی بڑی متنوع اور ہنگامہ خیز تھی۔ متنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف رنگوں سے جو مل کر بنی ہو، اور ہنگامہ خیز جس میں بہت سے ہنگامے ہوئے ہوں۔ کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت کی۔ راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے۔ عزیز طلباء، راولپنڈی سازش کیس کے حوالے سے آپ کو کچھ مزید معلومات فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کیس میں چند لوگوں پر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام لگایا گیا تھا، اور اس طرح سے فیض احمد فیض چونکہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر ہیں اور ہمیشہ یہ ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہے۔ جب بھی کبھی انہوں نے ایسی لٹیرے حکمرانوں اور ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی، ان کو قید و بند کی سزائیں جھیلنا پڑی۔ کئی دفعہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور قید کر دیا گیا۔ اسی طرح راولپنڈی سازش کیس میں بھی ان کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا اور انہیں 2.5 سال تک قید کی سزا ملی۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی کے نام سے 1941 میں شائع ہوا۔ اپنی شاعری اور انسان دوست خیالات کی وجہ سے انہیں لینن امن ایوارڈ بھی ملا۔ یہ لینن امن ایوارڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ 1962 میں فیض کو یہ ایوارڈ ملا تھا اور سوشلسٹ روس کے بانی لینن کے نام پر یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ فیض کو پیکر تراشی میں ایک خاص ملکہ تھا۔ پیکر تراشی لفظوں سے کسی کا وجود بنانا اور خاص ملکہ تھا، یعنی یہ ان کی ایک خاص خوبی ہے۔ لفظی تصویر کشی میں مہارت رکھتے تھے۔ لفظی تصویر کشی یعنی لفظوں سے کسی چیز کی تصویر کھینچ کر رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، ماہر تھے۔ وہ سراسر جمالیات کے شاعر ہیں۔ جمالیات یعنی چیزوں کے حسن سے متعلق شاعر کہلاتے ہیں۔ انہوں نے نغمگی، امیجری، استعارہ، تشبیہ جیسے فنی لوازمات کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کیا۔ نغمگی جس میں نغمے کی کیفیت ہو، امیجری جس میں لفظوں کی تصویر بنا کر پیش کیا جائے۔ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہو بہو ویسا ہی قرار دے دینا۔ لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرنا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہو، اور تشبیہ کسی ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ فنی لوازمات کہتے ہیں کسی فن میں استعمال ہونے والی ضروری چیزیں۔ فیض احمد فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے۔ ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے۔ رومان کہتے ہیں عشق و محبت اور وجدان خیالی لیکن زندگی کے سخت
اور کڑے عقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں۔ کڑے عقائق کا مطلب ہوتا ہے تلخ حقیقتیں، اور متعین کرنا، مخصوص کر دینا، تعین کر دینا۔ ذاتی دکھ کے علاوہ عالم انسانیت کے رنج و الم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ رنج و الم کا مطلب ہوتا ہے دکھ اور غم، اور یوں اب ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا عظیم امتزاج بن جاتی ہے۔ امتزاج، مکسچر، ملا جلا۔ ان کے مجموعہ کلام میں نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ، سر وداعی، سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، غبار ایام، یہ ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ اب ہم فیض کی غزل پہ آ جاتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر دیکھیے۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ یہاں پہ ہاتھ لفظ آپ دیکھیے کہ یہ اس سے مراد ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ فنی لوازمات کے مطابق شعر کے اندر شاعر نے اس طرح ہاتھ دے کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ صد شکر کا مطلب ہے 100 بار شکر ادا کرنا، ہجر کا مطلب جدائی۔ اب اس شعر کا مفہوم ہے اے میرے محبوب تم میری ساتھ ہو، یعنی تمہاری یادیں میرے ساتھ ہیں، اور اب ہمارے درمیان جدائی کی کوئی رات باقی نہیں رہی۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اس کی یادیں اب شاعر کی تنہائی کو محفل بنا دیتی ہیں اور اسے کبھی تنہا نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جب وہ محبوب سے دور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتا ہے، تو یوں شاعر کی تنہائی رونق میں بدل جاتی ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ اب مجھے تمہاری جدائی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب کا چونکہ دیدار حاصل ہے، اور جس کا وہ شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے میرے محبوب اب تو میرے ساتھ، نہ صرف تو بلکہ میری یادوں میں ہر وقت تو موجود ہے، میرا ہاتھ ہر وقت تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شاعر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اور وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہے، وہ اس کی یادوں سے اپنے دل کی تنہائی کو آباد کرتا ہے۔ اس لیے اس بات پر شاعر اللہ کا صد شکر ادا کرتا ہے کہ محبوب کے تصور سے راتیں اب اچھی گزر جاتی ہیں، اور جدائی کی کوئی رات شاعر کی زندگی میں اب باقی نہیں رہی۔ یوں شاعر محبوب کا دیدار تصور کی آنکھ سے کرتا ہے اور اس طرح مطمئن رہتا ہے۔ در حقیقت اس شعر میں انسان کے پاس یادوں کی صورت میں ایک بے پناہ خزانہ موجود ہوتا ہے، اور یہ یادیں گے دنوں اور بچھڑ جانے والے لوگوں اور محبوب کے چہرے کی جدائی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ انسان جب کبھی تنہا ہوتا ہے تو اپنی ان یادوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، جہاں بے پناہ بے نشان جزیروں میں کھو جانے والے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یاد جو ہے وہ تنہائی کی ایک نعمت ہے، اور یادوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ ان کی تنہائی بھی محفلوں کے لیے وجہ رشک ہوا کرتی ہے۔ جدائی کے عالم میں
محبوب کا تصور عاشق کو بہلاتا بھی ہے اور تڑپاتا بھی ہے۔ وہ اپنی تنہائیوں کو تصور کی خوبصورتی سے حسین بنائے رکھتا ہے، اور تصور کا حسن ساتھ ہو تو خزاں بھی بہار ہوتی ہے۔ عشق میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں میں اور تو کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ عاشق اور محبوب دو وجود نہیں بلکہ ایک اکائی میں ڈھل جاتے ہیں۔ اسی طرح شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ اب تیری یادیں میرے ساتھ ہیں، اس لیے اب ہماری تنہائی کی کوئی رات باقی نہیں رہی۔ یقیناً یہ شعر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ حوالہ جات بھی نوٹ کر لیجئے۔ مومن خان مومن کا ایک شعر جو تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور شعر بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، دوسرا مصرع اس کا اب اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، اب اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ ایک اور شعر بھی اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں، وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ اس کا دوسرا مصرع، وہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ شعر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ نیکسٹ شعر ہے، مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جہاں بیچ آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ یہاں پہ اس شعر میں دل بیچ آئیں اور جاں بیچ آئیں۔ دل بیچ آئیں کا مطلب ہے دل قربان کر دینا، اور جاں بیچ آئیں جان قربان کرنا۔ کوچہ جانا، کوچہ جانا محبوب کی گلی۔ دل والوں سے مراد اہل دل، دل والے۔ یہاں پہ دل والوں سے مراد اپنے وطن کے لیے تڑپنے والے لوگ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، ہے دل والو اگر محبوب کی گلی کے حالات ناسازگار ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہے دل والو اگر محبوب کی گلی کے حالات ناسازگار ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ایسے بھی حالات نہیں کہ ہم اپنے محبوب دل و جان کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ عزیز طلبہ، یہ شعر دو پہلو میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو ہم حقیقی اور مجازی دونوں پہلوؤں سے دیکھیں گے، کیونکہ شاعر کا محبوب وطن ہے، اور ہم اس کو مجازی حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ اور اگر ہم اس کو سب سے پہلے مجازی حوالے سے دیکھیں تو محبوب کی گلی میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، ایک کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں جو ہر کسی کے بس میں ہو، اس کے لیے بڑے دل اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبوب کی محفل کی روایت بھی یہی ہے کہ وہاں پر کبھی عاشق کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا،
اسے وہاں طعنے اور تلخ الفاظ ہی سننے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات تو عاشق کو اپنی جان سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس شعر میں شاعر دل والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر محبوب کی گلی کے حالات ناسازگار ہیں، اچھے نہیں ہیں، ہماری یہاں جان کو اگر خطرہ ہے، مگر پھر کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ہم دل و جان کی بازی لگا دیں گے۔ کیا وہاں ایسے بھی حالات نہیں ہیں کہ ہم اپنی جان کی قربانی ہی دے دیں؟ لہٰذا دل والوں کو محبوب کی گلی میں جانے کے لیے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہاں کے حالات کیسے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں۔ یہ تو اس کا مجازی پہلو ہے۔ اب اس کے حقیقی پہلو کی طرف چلیں تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فیض احمد فیض کا تعلق ایک ترقی پسند تحریک سے تھا۔ اس شعر میں سیاسی رنگ بھی موجود ہے۔ یہاں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو کوچہ جانا سے مراد وطن ہے۔ شاعر کو حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کے جرم میں کئی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، کئی قید و بند کی سزائیں اٹھانا پڑی، یہاں تک کہ آپ کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر بھی مجبور کیا جاتا رہا، مگر وطن سے دور رہ کر بھی آپ کا دل اپنے وطن کے لیے تڑپتا تھا، اور جب آپ نے وطن میں واپس آنے کا ارادہ کیا، آپ کے دوست احباب انہوں نے آپ کو منع کیا کہ ابھی وطن میں نہ آئیں، کیونکہ وطن کے حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی وہی حکمران ہیں، وہی بدعنوانیاں ہیں، وہی لٹیرے حکمران ہیں۔ لیکن فیض احمد فیض اپنے دوستوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مانا وطن کے حالات ٹھیک نہیں، ناسازگار ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے دل و جان قربان کرنا پڑیں گے، تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی۔ وطن کے نام پر دل و جان قربان کرنے کی اجازت کیا نہیں ہے ہمیں؟ اگرچہ وطن کے حالات بہت خراب ہیں، اور اگر ملک ایسے حالات تک پہنچ گیا ہے جہاں ایک طرف ان کی قربانی ہے اور دوسری طرف ملک کی تباہی ہے، تو دل والوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں دل و جان قربان کیے بغیر حالات سازگار نہیں ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظلم اور ناانصافی کا دور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے شاعر دل والوں یعنی اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہیں اور دوستوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تمام کشتیاں جلا کر میدان عمل میں اتر آنا چاہیے۔ اگر خون دل نہیں بہائیں گے تو وطن کا چہرہ کبھی گلاب کی مانند نہیں کھل سکے گا۔ اس لیے شاعر دل والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ میدان میں اتر آئیں اور تمام کشتیاں جلا کر آ جائیں، تاکہ ہم اپنے دل کا خون، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ وطن کبھی بھی اس طرح گلاب کی مانند نہیں کھلے گا جب تک ہم اپنے دل و جان کی قربانی نہیں دیں گے۔ یقیناً آپ کو یہ شعر بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے حوالہ جات بھی آپ نوٹ کریں۔ اس میں ایک شعر آپ یہ لکھیے: یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ دوسرا مصرع ہے: اس ایک آگ کا دریا ہے،
اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس شعر کا اگر آپ پہلے مصرعے پہ دیکھیں کہ یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، اس شعر کا جو غلط مصرعہ اکثر معروف ہو چکا ہے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ جو بیچ میں بس لفظ لگاتے ہیں یہ بس صحیح نہیں ہے۔ اصل مصرعہ اس کا یہی ہے کہ یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شعر بھی آپ نوٹ کیجئے۔ ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، گھوم پھر کے کوچہ قاتل سے آئے ہیں، گھوم پھر کے کوچہ قاتل سے آئے ہیں۔ یا ایک اور آپ نوٹ کریں، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں خدا پرست وہ جاؤ وہ بے وفا سہی۔ دوسرا مصرعہ، جس کو دین و دل عزیز اس گلی میں جائے کیوں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اس لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیجئے، اور ہم اس غزل کو مکمل کرنے کے لیے اپنے اگلے لیکچر میں